محترم سامعین و معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کہ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے زندہ دل فٹ بالر پرتگالی فٹ بال ٹیم کے کپتان، انسانیت سے ہمدردی کے ہیرو کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں کہ انہوں نے کس کس طرح سے انسانیت کی مدد کی، اور خصوصاً فلسطین اور فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کی۔ اکثر دیکھا گیا کہ فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں اسرائیل کے ظلم و جبر کے خلاف کرسٹیانو رونالڈو آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور اسرائیل اور اسرائیلی کمپنی کا بائیکاٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی فلسطینی مسلمانوں کی مدد بھی کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جس طرح سے اسرائیل نے فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ظلم و جبر کا پہاڑ توڑا ہے، مسلسل 11 دنوں تک خون ریزی کی ہے، ان تمام باتوں سے کرسٹیانو رونالڈو کچھ زیادہ ہی ناراض چل رہے تھے، اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے کسی خاص موقع کی تلاش میں تھے۔ جو ہی انہیں موقع ملا، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بہت ہی شاندار اور عمدہ طریقے سے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے صرف 2 لفظوں کے ذریعے، 2 لفظوں کے سہارے اسرائیلی کمپنی کوکا کولا کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ اسرائیلی کمپنی کوکا کولا صدمے میں ہے۔ فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں کرسٹیانو رونالڈو نے کتنا شاندار اور عمدہ اپنا احتجاج درج کروایا ہے، تو آئیے جانتے ہیں آگے کی تمام باتیں کرسٹیانو رونالڈو کے بارے میں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلین ماسک کے کسی ایک ٹویٹ سے بٹ کوائن کے دام بڑھ گئے ہوں یا کسی کمپنی کے شیئر بڑھ گئے ہوں، لیکن اب ایسا ہی کچھ سافٹ ڈرنکس کنگز کے دگج کوکا کولا کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو کے صرف 2 لفظوں سے ہوا ہے۔ ان 2 لفظوں میں اتنا مضبوط اور اتنا بڑا پیغام اور اتنا بڑا احتجاج تھا کہ جس کی وجہ سے اسرائیلی کمپنی کوکا کولا کی حالت بے حد خراب ہو گئی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ سے آواز بلند کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو کے سامنے پریس کانفرنس میں اسرائیلی کمپنی کی ڈرنک یعنی کوکا کولا ہو اور رونالڈو اسے برداشت کر لے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورو چیمپئن مقابلے میں ہنگری کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دینے کے بعد، مات دینے کے بعد، جیسے ہی کرسٹیانو رونالڈو پریس کانفرنس کرنے پہنچے، سامنے میں ہی مائک کے ساتھ 2 کوکا کولا بوتل رکھے ہوئے تھے۔ کرسٹیانو رونالڈو کو بوتل دیکھتے ہی فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم اور فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کی آنکھوں کے آنسو ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تبھی انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اسرائیلی کمپنی بھاری خسارے میں پہنچ گئی۔ رپورٹ ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کے صرف 2 لفظوں کی وجہ سے کوکا کولا کمپنی کا شیئر قریب 3000 کروڑ روپے تک گر گیا، جس کی وجہ سے کوکا کولا کمپنی کا زبردست نقصان ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت یورو کپ کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کے پہلے اور میچ کے بعد میں پریس کانفرنس کرنے کا رواج ہے۔ اسی رواج کی پاسداری کرتے ہوئے پرتگالی ٹیم ہنگری سے میچ جیتنے کے بعد پریس کانفرنس کرنے پہنچی۔ پریس کانفرنس میں پرتگال ٹیم کے کوچ اور وہاں کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو نے شرکت کی، لیکن جیسے ہی پریس کانفرنس کرنے پہنچے کرسٹیانو رونالڈو، سامنے والے ٹیبل پر مائک کے ساتھ کوکا کولا رکھا ہوا تھا۔ 2 کوکا کولا بوتل دیکھ کرسٹیانو رونالڈو نے ناراضگی کا اظہار کیا اور دونوں کوکا کولا بوتل کو وہاں سے ہٹا دیا، اور ساتھ میں ایک پانی بوتل کو اٹھاتے ہوئے سامنے موجود میڈیا اہلکاروں اور کروڑوں ناظرین کو دکھاتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ڈرنک واٹر یعنی پانی پیا کیجیے۔ اس 25 سے 30 سیکنڈ کے واقعے سے اتنا اثر ہوا کہ کوکا کولا کا شیئر دھڑا دھڑ گرنے لگا اور قریب $4 بلین تک گر گئے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ میں دوپہر 3 بجے مارکیٹ کھلی تھی۔ اس وقت کوکا کولا کے شیئر کا ریٹ $56.10 تھا۔ چند گھنٹے کے بعد کرسٹیانو رونالڈو کا پریس کانفرنس
ہوئی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد کوکا کولا کے شیئر میں گراوٹ آنی شروع ہو گئی اور یہ گراوٹ 56 سے $52 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے اب تک اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ یاد رہے کہ کوکا کولا کمپنی یورو کپ کا آفیشیل اسپانسر ہے۔ ایسے میں بطور اسپانسر اس کمپنی کے ڈرنک آفیشیل پروگرام میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کوکا کولا کمپنی نے کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو پریس کانفرنس یا میچ کے دوران ڈرنک دی جاتی ہے۔ اب یہ ان کھلاڑیوں پر ہے کہ وہ لینا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہر کسی کے اپنے پسند اور ناپسند پر منحصر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کیوں اسرائیلی کمپنی سے ناراض رہتے ہیں؟ بتا دیں کہ اسرائیل کی یہ تمام بڑی کمپنیاں وہاں کی فوج کو فنڈ فراہم کرتی ہے اور اسرائیلی فوج فلسطینی مسلمانوں پر کس طرح ظلم کرتی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں کرسٹیانو رونالڈو نے اسرائیل کے پرتشدد واقعات کی مذمت کرتے ہوئے انٹرنیشنل برانڈ کے $1 بلین کے اشتہار میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، ان کے اس بڑے آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو کی جانب سے کاربونیٹڈ واٹر پیپسی کا اشتہار ٹھکراتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہ اس برانڈ کے اشتہار میں کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ برانڈ اسرائیلی فوج کو فنڈ دینے میں ملوث رہا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ کرسٹیانو رونالڈو پرتگالی فٹ بالر فلسطینیوں کے حامی رہے ہیں اور کئی موقعوں پر رونالڈو نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی اٹھائی ہے۔ وہ 2013 میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی کھلاڑی کے ساتھ اپنی ٹی شرٹ تبدیل کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہیں انہوں نے اپنا گولڈن شوز ایوارڈ بھی ریبل میڈرڈ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دیا تھا، جسے بعد میں نیلام کر کے حاصل کیے جانے والے پیسے ایک فلسطینی اسکول کی عمارت کی تعمیر میں خرچ کے لیے استعمال ہوئے۔ سن 2012 میں رمضان کے مناسبت سے کرسٹیانو رونالڈو نے $1.5 ملین کا عطیہ دیا تھا اور اس طرح کے کئی مواقع آئے ہیں جب کرسٹیانو رونالڈو فلسطینیوں کے حقوق کی آواز اٹھاتے رہے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے رہے ہیں، اور تازہ واقعہ بھی اسی اسرائیلی ظلم و جبر پر زوردار تماچا ہے، اور ان تمام واقعے سے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے، اور خصوصاً عرب یعنی خلیج ممالک کو جو پیپسی، کوکا کولا، ڈیو اور دیگر سافٹ ڈرنکس کو پانی کی طرح پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اور شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ سافٹ ڈرنکس کمپنیاں اپنے منافع کی ایک بڑی اور خطیر رقم اسرائیلی فورسز کو مہیا کراتی ہے، اور یہ اسرائیلی فورس اس رقم کو ایسے ہی مواقع کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لہذا تمام ہی مسلمانوں سے مؤدبانہ درخواست اور گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے تمام سافٹ ڈرنکس، پیپسی، کوکا کولا، ڈیو وغیرہ سے کلی طور پر اجتناب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور یہ زوردار تماچا اسرائیلی اور اسرائیلی فورسز کے لیے ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں پر گزشتہ ماہ خون خرابے اور بمباری کر کے تباہی مچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو کے اس عمدہ بہترین کوشش کو اور انسانیت کے لیے اٹھائے گئے اس قدم کو دنیا کی ایک بڑی آبادی سلام پیش کرتی ہے۔ سلیوٹ۔